آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ کی رزق میں، مال و دولت میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور وہ بھی حدیث کی روشنی میں، اور بالکل آسان وظیفہ جسے ہر کوئی کر سکتا ہے صرف 1 منٹ میں۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی اس وظیفے کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آج کل ہمیں یہ بہت شکایت رہتی ہے کہ کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، طرح طرح کی باتیں رہتی ہیں۔ پھر اس کے حل کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسہ بھی ختم کرتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کر کے آپ جو ہے باباؤں سے بچ سکتے ہیں، اپنا وقت اور پیسہ بھی بچا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس بات پر بات کریں گے کہ کیا زیادہ محنت کرنے سے زیادہ مال حاصل ہوگا اور محنت نہ کرنے سے انسان غریب اور فقیر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بات کریں گے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ہے، تو کیا انسان اللہ کے بھروسے بیٹھ جائے، کچھ کام وغیرہ نہ کرے؟ انشاءاللہ تعالی ان پہلوؤں پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اول یہ جان لیں کہ تمام جہان کا خالق، مالک اور رازق یعنی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے جو ہو جہاں پر بھی ہو، چاہے ماں کی پیٹ میں رہنے والا بچہ ہو، یا گھونسلوں میں رہنے والے پرندے ہو، یا جنگلوں میں رہنے والے درندے ہو، یا غاروں میں رہنے والی چیونٹیاں ہو، یا سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہو، یا 2 ٹانگوں پر چلنے والا فرما بردار یا نافرمان انسان ہو، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ وہی تمام جہان کا پالنہار ہے، چاہے کوئی اسے رب مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی اسے رازق مانے یا نہ مانے، وہ پھر بھی اسے روزی دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب تو کسی کو متوسط درجے کا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح رکھا کہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کا یہ گھر ہے۔ اگر پوری دنیا میں سب امیر ہو جاتے تو کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر دنیا میں سب امیر ہو جاتے تو مزدوری کون کرتا، کھیتی باڑی کون کرتا، کپڑے کون سیتا، سبزیاں، فروٹس دکانوں میں لا کر کون بیچتا، اور بھی دنیا کے بے شمار کام ہیں، یہ کون کرتا؟ جب سب امیر ہی ہوتے تو کون یہ سب کام کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بہتر بنایا ہے، ایسا نظام بنایا کہ کسی دوسرے کا ایسا نظام بنانا تو دور کی بات ہے، ایسا بنانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں بناتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بات رہی اس سوال کا کہ کیا زیادہ محنت کرنے سے زیادہ مال حاصل ہو جائے گا اور محنت نہ کرنے سے کوئی انسان بھوکا مر جائے گا؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں جتنا ہماری نصیب میں ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ اگر زیادہ محنت کرنے سے زیادہ مال حاصل ہو جاتا تو ہم بہت سے ایسے مزدور کو جانتے ہیں جو کہ خون پسینہ بہا کر مشکل سے اپنا گزارا کر پاتے ہیں، اور وہیں پر دوسرا شخص ہے جو کہ ایئر کنڈیشن آفس میں رہتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کما لیتا ہے۔ تو جتنا جس کی نصیب میں ملنا ہے وہ ملے گا ہی۔ اب آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جس کو جتنا ملنا ہے وہ ملے گا ہی، تو پھر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے بیٹھ جائے، کچھ کام وغیرہ نہ کریں؟ جی ہاں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو
اور اپنی کوششوں کو فضول اور بیکار سمجھ کر چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں۔ بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اب آخر میں وہ وظیفہ عرض کرتا ہوں جس سے آپ کے گھر میں بے پناہ برکت ہوگی اور گھر میں مال و دولت کا انبار لگ جائے گا۔ مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں، ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر بھی سلام کرو، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تم مجھ پر سلام پیش کرو اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب وہ صحابی چلے گئے اپنے گھر، انہوں نے اس وظیفہ کو جو ہے شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے پناہ برکتیں ہوئی ہے، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میرے آس پڑوس والے بھی جو ہے امیر ہو گئے۔ یعنی جب اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ان رحمتوں کی چھینٹیں پڑوس میں بھی آ گئی، پڑوسی بھی اس کی وجہ سے امیر ہو گئے۔ تو ہمیں ادھر ادھر باباؤں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس وظیفے کو اختیار کریں۔ اور کاروبار میں، دکان میں بے برکتی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ کسی نے میرے دکان میں کچھ کر دیا، میرے اوپر کچھ کر دیا، میرے کاروبار میں بندش کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس سے برکت زائل ہو جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر و بیشتر لوگ آج کل کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ کی وجہ سے جو ہے آپ کے کاروبار سے برکت زائل ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، جھوٹ بالکل نہ بولے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بنا جھوٹ کے کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات ایسا ہرگز نہیں ہے، کاروبار میں جھوٹ بولیں گے تو کاروبار آپ کا ختم ہو جائے گا، برکت زائل ہو جائے گی، آپ کو نقصان